السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور تم ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم لوگ ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جبکہ اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نفع نہیں دے سکے گا۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، یہ وہ دن ہوگا جس دن اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے قریبی لوگ، بھائی بہن، ماں باپ، بیٹے، اولاد، بیوی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے راہ فرار اختیار کریں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یعنی ایک دوسرے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جائے اور کسی انسان کے سلسلے میں، کسی نفس کے سلسلے میں، یا اپنے قریبی لوگوں کے سلسلے میں وہ بخشش کی بات چیت کرے، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی اس کے عوض بدلہ لیا جائے گا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور اس کے بدلے کوئی فدیہ لے لیا جائے، کوئی بدلہ لے لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا اور کوئی اس دن فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، قیامت کی ہولناکی سے نجات پانے کے لیے وہ اپنی پوری دولت صرف کر دے، تو ایسا نہیں کہ اس کو نجات مل جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی اس کے مقابلے میں عوض نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس مفہوم کی بہت ساری آیات قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس دن ہر شخص کے لیے ایسی حالت ہوگی کہ وہ شخص اپنے ہی میں الجھا رہے گا، اپنے ہی میں بے نیاز ہو جائے گا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا حساب و کتاب کے وقت، قیامت کے دن۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، وہاں کوئی والد، اولاد، قریبی لوگ ایک دوسرے کا مدد نہیں کریں گے،
ولا يقبل منها شفاعہ، اللہ رب العالمین جو قرآن میں ابھی فرمایا کہ اس دن شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، یعنی کافروں کے سلسلے میں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اس لیے کہ جو آدمی کفر پر مرا ہے، شرک پر مرا ہے اور ایمان نہیں لایا ہے، اس کی موت شرک اور کفر پر ہوئی ہے، تو اس کے لیے نجات نہیں ہے. اس کے حق میں نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی، نہ کوئی شفاعت کرے گا، اور نہ اس کے لیے کوئی آخرت میں فائدہ ہے سوائے تباہی اور عذاب کے. تو جو یہاں کہا گیا کہ اس دن کسی کی شفاعت نہیں قبول ہوگی، یہ کافروں کے سلسلے میں ہے. البتہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ رب العالمین کی اجازت سے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے شفاعت کریں گے. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے حق میں شفاعت کریں گے، اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن کافروں کے لیے آخرت میں کوئی سفارشی نہیں بنے گا، ان کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کافروں کا انجام بتایا، کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اور یہ جگہ فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. کہ کل قیامت کے دن کافروں کے حق میں اگر وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فدیہ بھی پیش کرے، زمین بھر سونا اللہ کے راہ میں قربان کر دے، لیکن پھر بھی ان کے لیے نجات نہیں ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا نہیں ہے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ان کے لیے سکون اور آرام ہے، بلکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. منافقوں سے اور کافروں سے اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی اس دن اگر وہ کچھ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ پیش بھی کریں اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش بھی کریں، تو ان کی کوشش بے سود ہے، بیکار ہے. اس دن کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا انتقال کفر اور شرک پر ہوا ہے، گناہگار ہیں لیکن ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے، مسلمان تھے، اسلام پر ان کی موت ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کب کریں گے؟ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی چاہت سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا. اللہ رب العالمین کی اجازت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو اصل یہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی اصل چیز ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر شروع میں جب دعوت پیش کی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اس میں یہی دعوت تھی کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے لیے کچھ نہیں بچا سکتا ہوں، تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں. آپ نے اپنی پھوپھی کو کہا، اپنے قریبی لوگوں کو کہا، بنو مطلب کے خاندان والوں کو کہا، اور اس طریقے سے اپنی بیٹی فاطمہ کو خطاب کر کے فرمایا، کہا کہ تم مجھ کو جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دنیا میں تمہیں جو ہو سکتا ہے میں دے سکتا ہوں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، لیکن جہنم کی آگ سے خود کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس دن میں تمہارا کسی کے کام نہیں آؤں گا. تو اصل یہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کریں. تو جو لوگ شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین کی اجازت سے تو ان کے لیے شفاعت ہوگی. مطلق طور پر یہی بات ہے کہ کل قیامت دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے دنیا میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کا کام کرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور آخرت کی فکر اور آخرت کا خوف اور جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے. یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن کے عذاب سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی تباہی اور بربادی سے حفاظت فرمائے اور آخرت کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلی اللہ علی نبینا محمد.